بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامک واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اور سپہ سالار جنرل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف قریش کے قافلے کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، اس لیے آپ شرکت نہ کر سکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہ رہو گے۔ غزوہ احد آپ کی جانثاری اور بہادری کی شاندار مثال ثابت ہوا اور یہی آپ کے لیے جنت میں مقام حاصل کرنے کا باعث بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اور جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا اور آپ کو اس غزوے میں 80 زخم لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر جنت میں بنایا گیا ہے اور تم زمین پر ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرض کے ہر لحاظ سے بہادری، ثقافت کی شاندار مثال تھے۔ ثقافت اس حد تک تھی کہ آپ غزوات کا جو بھی مصارف ہوتے تھے خود اٹھایا کرتے تھے، بنو تمیم کے تمام خاندان کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیواؤں کی شادی کر دیتے تھے، مقروضوں کے قرض ادا کرتے تھے، مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو بھیجا تو آپ نے خوشی سے ان کی کفالت لی۔ آپ کی جو گھریلو زندگی تھی اس کا اندازہ آپ ان کی بیوی ام آبان کے ان الفاظ سے لگائیے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اگر کوئی کام کر دو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آپ گھر والی جو ہیں ان کا یہ آپ کے بارے میں ارشادات تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شرکت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بصرہ گئے تھے اور قصاص عثمان کے سلسلے میں آپ نے شہادت پائی۔ تو یہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 595 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صبا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ اس طرح آپ ان 8 آدمیوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام لانے پر آپ کو بھی کفار مکہ کے بدترین ظلم اور ستم اور تشدد اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے بھائی نے جو کافر تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رسی میں باندھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا کہ آپ دونوں اسلام چھوڑ دیں، مگر آپ دونوں نے انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کی۔ غزوات میں شرکت حق و باطل کے درمیان ہونے والے پہلے معرکہ غزوہ بدر میں آپ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف قریش کے قافلے کی تحقیق کے لیے روانہ کیا تھا، اس لیے آپ دونوں غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہ رہو گے۔ غزوہ احد حضرت طلحہ نے غزوہ احد کے دن جانثاری اور بہادری کی شاندار مثال قائم کی اور یہی بہادری اور جانثاری آپ کے لیے جنت میں مقام کا باعث بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری اور جانثاری کے بارے میں فرمایا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا، ایک تیر سے آپ کی انگلیاں بھی ضائع ہو گئی۔ آپ کو غزوہ احد میں 80 زخم لگے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کرتے رہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا اور اس میں پہلے مسلمان ہی فتح یاب ہو رہے تھے، مگر پھر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو جن مقامات پر کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے یہ سمجھ کر کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہٹ گئے۔ اس کو دیکھ کر کفار قریش نے ایک دم ایسی یلغار کی کہ تمام صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر صرف اکیلے حضرت طلحہ ہی رہ گئے تھے، باقی صحابہ کرام آپ سے کچھ دور تھے۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جانثاری اور آپ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کو صحاب احد کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے کر رہے تھے، تیروں کی بوچھال کو اپنے جسم سے روک رہے تھے، تلوار اور نیزے کے زخم لگ رہے تھے، مگر اس حال میں بھی شیر کی طرح تڑپ کر حملہ کرتے اور کفار قریش کو پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک نابکار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر تلوار کا وہ وار روک لیا اور آپ کی انگلیاں شہید ہو گئی، مگر بجائے تکلیف زبان مبارک سے نکلا حسن خوب ہوا۔ غرض حضرت طلحہ کافی دیر تک جانثاری اور بہادری کے حیرت انگیز مظاہرے کرتے رہے، پھر جب باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بھی مدد کے لیے پہنچ گئے تو حضرت طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانے کے لیے اپنا کندھا آگے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم میں مبارک رکھ کر اوپر پہاڑ پر چڑھ گئے اور فرمایا طلحہ نے اپنے اس عمل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اور فرمایا بسم اللہ، بے شک میں نے دیکھا کہ تمہارا گھر جنت میں بنایا گیا ہے، حالانکہ تم ابھی دنیا میں ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کا نام غزوہ احد میں طلحۃ الخیر رکھا اور غزوہ ذات الاسرا میں طلحۃ الفیاض اور خیبر میں طلحۃ الجواد رکھا۔ تمام غزوات میں شرکت۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے لے کر فتح مکہ تک تمام غزوات میں اپنے جانثاری اور بہادری کے جوہر دکھائے، بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کے لیے مشکل وقت آیا تو جن چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے بہادری اور ثابت قدمی سے جم کر لڑے اور دوبارہ فتح حاصل کی اور غنیم کی فتح شکست میں بدل گئی اور وہ بے شمار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، تو اس مارکے میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ثابت قدم اور بہادر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی صف میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 ہجری میں حجۃ الوداع میں آپ بھی شریک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقابل بیان صدمے سے نڈھال تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ بھی خلافت کے منصب کے اہل تھے، مگر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جنگ جمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کو باغیوں نے شہید کر دیا تھا اور مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ماہ تک اس فتنہ و فساد کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن جب خلیفہ وقت کی طرف سے قصاص عثمان کے لیے کوئی آمادگی نظر نہ آئی تو حضرت طلحہ حضرت زبیر کو لے کر مدینے سے مکہ تشریف لے آئے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ بھی حج کے لیے آئی ہوئی تھی اور مدینے کی شورش کا حال سن کر مکہ میں ہی مقیم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مکہ میں تھی اور مکہ سے ہی بصرہ روانہ ہوئی تھی، کیونکہ مدینے میں اس وقت حالات جو تھے وہ باغیوں کے یا کہہ لیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے ان کے ہاتھ میں تھے، قبضے میں تھے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1000 افراد کے ساتھ قصاص عثمان کے مطالبے کے لیے بصرہ روانہ ہوئے اور وہیں پر جنگ جمل ہوئی جس میں آپ ایک تیر لگنے سے شہید ہوئے اور قاتلان عثمان نے ہی آپ کو شہید کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ مروان کا تیر تھا، لیکن یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کو جو تیر لگا تھا وہ قاتلان عثمان کی طرف سے ہی چلایا گیا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی غزوہ جمل میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ اخلاقی اوصاف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاقی طور پر نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ خشیت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کی وجہ تھی کہ آپ نے غزوات میں جوش و جذبے اور جاں بازی کا شاندار مظاہرہ کیا اور آپ کو اس سلسلے میں اپنی جان کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ اس کے علاوہ مالی طور پر بھی آپ غزوات کے مصارف کے لیے مدد کرتے تھے اور اس سلسلے میں آپ نے نظر مانی تھی کہ اپنا مال غزوات کے لیے رائے خدا میں دیا کریں گے اور ہمیشہ ہی اس منت کو پورا کیا۔ جب سورہ احزاب کی آیت 23 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہوں نے نظر پوری کی، آپ بہت سخی بھی تھے اور ہمیشہ ہی ان کا دروازہ فقراء و مساکین کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آپ نے غزوہ ذی القرد میں ایک چشمہ پانی کا خرید کر وقف کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک میں مصارف جنگ کے لیے آپ نے گرا قدر رقم پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فیاض کا لقب دیا۔ ایک دفعہ اپنی جائیداد 7 لاکھ درہم میں فروخت کی اور سب رائے خدا میں دے دی۔ ایک دفعہ 4 لاکھ درہم اپنے قوم پر تقسیم فرما دیے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کے تمام خاندان کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیواؤں کی شادی کر دیتے تھے، مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے تھے، بے انتہا مہمان نوازتے۔ ایک دفعہ 3 افراد نے مدینہ آ کر
اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور خوشی خوشی تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ کی گھریلو زندگی کا بیان نہایت خوبی سے ان کی بیوی ام ابان نے ان الفاظ میں کیا ہے، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اگر کوئی کام کر دو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ازواج اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں 4 امہات المومنین کی بہنیں تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے 10 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جنگ جمل میں شہادت کے بعد آپ کی عمر 62-64 سال کی تھی۔ میدان جنگ میں ہی مدفون ہوئے۔ یہ جگہ کیونکہ نشیب میں تھی اس لیے اکثر پانی میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، تو اس نے اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے مکان خرید کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ اتنے دنوں کے بعد بھی آپ کا جسم بالکل محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں لگا کافور بھی ویسا ہی موجود تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے بارے میں ہمارے ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔